بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی محل میں خوش آمدید ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ دھیمی آواز کے میوزک سے محظوظ ہوتے ہوئے عمران اپنی گاڑی میں بیٹھا گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ موسم غبار آلود تھا۔ بادل کی ہلکی کڑک بجلی کی چمک کے فاصلے کو سمیٹ رہی تھی۔ وہ گاؤں کی طرف رواں دواں تھا۔ اس وقت اپنے دوست کی شادی انجوائے کر کے آ رہا تھا۔ اب ہلکی ہلکی رمجھم شروع ہو چکی تھی۔ اس نے یہ صورتحال دیکھ کر گاڑی کو مزید تیز کیا تاکہ وہ بارش سے پہلے ہی گھر پہنچ جائے، مگر اچانک اسے اپنے پاؤں کو زحمت دینا پڑی، جس کی وجہ سڑک کے وسط میں کھڑا ایک سایہ تھا۔ اسے ہارن بجایا مگر وہ سایہ بہرا ہونے کی مثل ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ مسلسل ہارن بجانے لگا کیونکہ ہلکی رمجھم اسے قدم باہر نکالنے سے روکے ہوئے تھی، مگر کب تک؟ بالآخر اسے اترنا پڑا اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تب اس نے اپنا رخ اس کی طرف موڑا تو جیسے اسے دیکھ کر وہ پتھر کا مجسمہ بن گیا، جیسے اس کے حسن کے جادو نے اس کی روح تک سلب کر لی ہو، اور وہ کہ اس حسینہ دلربا نے نرم و نازک ہاتھ جو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اس کے سامنے لہرایا، جس ہاتھ کا لہرانا تھا کہ اس پر سے جادو کا اثر اترنے لگا۔ وہ خیالوں کی دنیا سے واپس آیا۔ او ہیلو، کیا ہے؟ اس حسینہ نے عمران کو غصے سے چلا کر کہا، ساتھ ہی اپنے کانوں سے ہیڈ فون نکالا۔ عمران صورتحال سمجھ گیا۔ وہ اصل بات گول کر گیا اور اپنے آپ کو شریف ظاہر کرتے ہوئے گویا ہوا، آپ اتنی رات گئے اکیلی جا رہی تھی؟ تبھی میں نے گاڑی روکی کیونکہ میں بھی اسی طرف جا رہا تھا۔ شاید آپ راٹھی کھیر جانا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے ادائے قاتلانہ ایک نظر اس کے مجسمے پر ڈالی اور بولی، شاید آپ بھاون شاہ جا رہے ہیں۔ جی میں بھاون شاہ جا رہا ہوں۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے کی پیشکش کی، جو اس حسینہ محجبینہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لی۔ اب تک وہ دونوں کافی حد تک بارش میں بھیگ چکے تھے۔ سفید فراک میں بھیگا ہوا جسم حسینہ پر قیامت ڈھا رہا تھا اور عمران شیطانی مسکراہٹ سے اس کا طواف کر رہا تھا۔ الیکس کے بعد حال احوال کے تبادلے میں اسے معلوم ہوا کہ اس حسینہ محجبینہ کا نام عنایہ ہے۔ وہ بھی اسی شادی کی شرکت سے لیٹ ہوئی تھی۔ گاڑی نہ ملنے کی وجہ سے اور موسم کی تبدیلی سے اسے پیدل سفر کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر چلتے چلتے آپ نے پا لیا۔ واقعی وہ بہت پرکشش تھی۔ وہ اس کی جتنی بھی تعریف کر رہا تھا، اس کا دہکتا ہوا گلابی چہرہ مزید سرخ ہو رہا تھا۔ اس حسینہ کی قربت میں وہ خود کو پگھلتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اس کی سانسوں کی خوشبو اس کے انگ انگ کو معطر کر رہی تھی۔ اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے اپنی گاڑی کو پھر سے گیئر میں ڈالا۔ وہ لڑکی ادائے بے نیازی سے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ عمران کی نظر اس کے جسم پر پڑ رہی تھی تو وہ اتنا ہی بے نیازی ظاہر کر رہی تھی۔ کبھی کبھار کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتی۔ گاڑی میں مسلسل خاموشی کا راج تھا۔ ہلکی ہلکی رمجھم اب تیز بارش کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ عمران حیرانگی کی کیفیت میں پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، مگر بے سود۔ باہر نہیں نکل رہا تھا کیونکہ بارش طوفان کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ لمبے لمبے درختوں کی جھولتی ہوئی شاخیں تیز ہوا سے یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے بہت سی چڑیلیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ وہ حسینہ خوفزدہ سہمی سہمی نظر آنے لگی۔ تبھی زور سے بجلی کڑکی۔ ماحول میں ایک دل دہلا دینے والا خوفناک دھماکہ ہوا تو حسینہ فٹ سے عمران سے لگ گئی۔ اس نے بھی خود کو دلاسا دینے کی غرض سے حسینہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ لیا، اور اس ملاپ سے عمران کی شیطانی خواہش بھڑک اٹھی۔ وہ اپنی باہوں کے حصار کو تنگ کرنے لگا۔ وہ تھوڑی بہت سمٹنے لگی۔ گاڑی میں گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، بس صرف محسوس کر رہے تھے۔ اس کی نہ پیدا ہونے والی حرکت نے رضامندی کی علامت ظاہر کی، جس سے عمران کے حوصلے بلند ہونے لگے۔ وہ مزید بے چینی ظاہر کرنے لگا
اچانک بجلی چمکی جس نے حسینہ کے چہرے کو عیاں کر دیا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عمران کی سانس اٹک گئی، کیونکہ اس کی باہوں میں حسینہ کی جگہ ایک بھیانک چہرہ تھا جس کے چہرے پر بے شمار کیڑے رینگ رہے تھے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کی جگہ بدنما گڑھوں نے لے لی تھی۔ اس کے جسم کی سفید فراق اب غائب ہو چکی تھی۔ خوبصورت جسم اب ڈھانچے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران بھاگتا، اس ڈائر نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور اپنے نوکیلے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے، اس کا سارا خون چوس لیا، پھر گاڑی کو دھکا دے کر ایک درخت سے ٹکرا دیا، جس سے اس کا جسم جگہ جگہ سے خراش زدہ ہو گیا۔ اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ کچھ دیر وہ وہاں ڈھانچہ نما ڈائن اسے دیکھتی رہی، جیسے اس کی موت پر افسوس ہو، پھر غائب ہو گئی۔ شہر بھاول نگر کے قریبی گاؤں بھاون شاہ میں اس وقت قیامت کا سما تھا۔ ہر آنکھ اشبار تھی۔ ٹھاکر بہادر کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی، کیونکہ اس کا جوان بیٹا مردہ حالت میں اس کے سامنے پڑا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اس کی موت ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی تھی، وہ بھی پرانی حویلی کے پاس، جبکہ سڑک بالکل صاف تھی۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ کوئی خاص سامنے نہیں آئی تھی۔ گھر میں ماتم کا سما تھا۔ گاؤں کے سبھی باسی اس وقت ٹھاکر کی حویلی میں افسردہ بیٹھے تھے۔ عورتیں اپنی گریبان چاک کر رہی تھیں۔ ٹھاکر بہادر بھاون شاہ کا سب سے بڑا زمیندار تھا۔ گاؤں کے سبھی افراد اس کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ ٹھاکر کا رویہ گاؤں والوں کے ساتھ مخلصانہ تھا، تبھی وہ اس کی دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے تھے۔ ان کے شریک حیات 4 سال قبل اس دنیا کو خیر بات کہہ چکی تھی۔ ان کے بعد ٹھاکر صاحب اپنی اولاد کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیتے تھے۔ ٹھاکر کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ سب سے بڑا بیٹا ولی تھا، جو ناز نخروں میں پلنے کی وجہ سے حد درجے ضدی اور نشے میں مبتلا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ جب ٹھاکر کو ان کی اس حرکت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی ذات پر کوئی حرف نہ آنے دیا۔ اسی وجہ سے جلد از جلد دبئی بھیج دیا۔ ان سے چھوٹا وسیم تھا، جو کہ سب سے نیک سیرت تھا، سبھی گاؤں والوں کی نظر میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا، سب اس کے دل سے قدر کرتے تھے۔ وہ بہت ہی ہنسمکھ لڑکا تھا، مگر شاید اس کا ہنسمکھ رہنا کسی کو راس نہ آتا تھا، اسی لیے کوئی اس کے جذبات سے کھیل کر ہمیشہ کے لیے اس کو خاموشی کی لگام تھما گیا تھا۔ چوتھی بیٹی یمنا تھی، جو تعلیم کی وجہ سے شہر میں رہتی تھی۔ تیسرا بیٹا عمران تھا، جو کہ مردہ حالت میں سفید کفن پہن کر پھولوں کی سیج سجائے آرام فرما رہا تھا۔ نوجوان کی موت نے ٹھاکر کی کمر توڑ دی تھی۔ جنازہ تیار تھا، صرف بڑے بھائی ولی کے آنے کی دیر تھی، چونکہ وہ دبئی سے آ رہا تھا۔ رات کے 11 بجے وہ پہنچا، تبھی اس کا جنازہ اٹھایا گیا۔ ابھی تک سبھی گاؤں والے اپنے خیرخواہ ٹھاکر کے ساتھ ساتھ تھے، کسی کے گھر کا چولہا نہیں جلا تھا۔ بالآخر بہتے آنسوؤں کے ساتھ عمران کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ تمام لوگ جوان موت پر اظہار کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ایک ایک کرتے سبھی مہمان سو چکے تھے، مگر ٹھاکر نیند سے کوسوں دور اپنے بیٹے کے تصور کو سینے سے لگائے ماضی کی یادوں میں غرق تھا کہ کس طرح ان کی شریک حیات کے تنہا چھوڑ جانے کے بعد انہوں نے ماں باپ کا پیار دیا تھا۔ ان کی بچپن کی شرارتیں آنسو کی طرح ظاہر ہو رہی تھیں کہ اچانک کمرے میں دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ ٹھاکر حیرت سے دیکھ کر چلایا، انایا تم تو مر گئی تھی۔ اس کی آواز گلے میں دب کر رہ گئی، اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ٹھاکر بہادر، میں وہ بے چین روح ہوں جو مر کر بھی سکون نہ حاصل کر سکی۔ کتنی بد نصیب ہوں میں، مگر اب میں تم سے ظلم کا بدلہ لینے آ گئی ہوں۔ تم نے اپنے بیٹے کے گھناؤنے کھیل کو چھپانے کی خاطر حق کو جھٹلایا تھا ٹھاکر، لیکن خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اس کا خیال نہ آیا تیرے بیٹے عمران کو میں نے ہی مارا ہے، کہ میرا انتقام شروع۔ تمہارا بڑا بیٹا اور میری عزت کو تار تار کرنے والا درندہ واپس اپنی موت کی وجہ سے آیا ہے۔ کل اس کی لاش اٹھانے کے لیے اپنے کندھوں کو مضبوط کرو۔ ٹھاکر بہادر اس کے قدموں میں گر پڑا اور معافیا مانگنے لگا، لیکن وہ اس کو دھتکار کر بولی، ٹھاکر تمہارا گناہ ناقابل معافی ہے،
تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ کو روگ لگا، اس دنیا سے چلے گئے، میرا ہنستا بستا خاندان برباد ہو گیا، تم معافی کے قابل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ ٹھاکر بہادر کے روتے ہوئے دماغ کی اسکرین پر وہ ہلکے ہلکے ایک بھیانک واقعہ چلنا شروع ہو گیا۔ عنایہ اپنے والدین کی اکلوتی لخت جگر تھی، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوب سیرت اور بلا کی ذہین بھی تھی۔ اس کی چرتی ہوئی جوانی، سفید رنگ، نیلے موتی آنکھیں، سڈول جسم نے اس کی نسوانی کشش میں چار چاند لگا دیے تھے۔ گاؤں کے ہر لڑکی کی حسرت اور ارمان تھے کہ وہ ان کی ہمسفر بنے، مگر وہ کبھی کسی کو نظر بھر کے نہ دیکھتی۔ اس کا دل صرف سہیل کے لیے دھڑکتا تھا، جو کہ اس کے گاؤں شیر شاہ سے تھوڑے فاصلے پر واقع گاؤں بھاون شاہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنا جسم و جاں اسی کے نام کر رکھا تھا، مگر وہ اس کے جذبات سے بے نیاز اپنی الگ ہی دنیا بسائے بیٹھا تھا، جسے تنہائی اور خاموشی کی دنیا کہتے ہیں۔ وہ بہت کم گو، سنجیدہ، خوبرو، پرکشش جسم اور وجاہت کا مالک تھا۔ اس کے والد نور محمد شاہ اپنے گاؤں میں بلکہ پورے علاقے میں پیر مانا جاتا تھا۔ پھر وہ پروفیسر بھی تھا، تقریباً پورا گاؤں ہی ان کی دل سے قدر کرتا تھا، کوئی تو مرید اور کوئی شاگرد کی وجہ سے احترام کرتا تھا۔ ان کی اولادوں میں 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اخلاق اور پیار میں ان کا خاندان پورے علاقے میں مثال تھا۔ عنایہ نے سہیل کو پہلی مرتبہ گاؤں میں اپنے والد کے ساتھ دیکھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ کسی کام سے آیا تھا۔ عنایہ کے پاپا ان کے مرید تھے۔ وہ پہلی نظر میں ہی اسے اپنا دل ہار بیٹھی تھی اور اس کو من ہی من میں اپنا سب کچھ مان بیٹھی تھی، مگر اظہار محبت کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا تھا۔ وہ یک طرفہ محبت میں جل رہی تھی۔ محبت کا لاؤ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ جب محبت کنٹرول سے باہر ہونے لگی تو راتوں کی نیند خفا ہو گئی، دن کا سکون برباد ہو گیا۔ تو اس نے اپنی سہیلی، جو کہ ٹھاکر بہادر کی بیٹی یمنا تھی، اس کو اپنا ہمراز بنانے کا سوچا، جو کہ نادر شاہ گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ وہ دونوں میٹرک تک ایک ساتھ ہی پڑھی تھیں۔ یمنا اس کے گھر کافی دفعہ آ چکی تھی، مگر اسے کبھی جانے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ ماما سے اجازت لے کر چھوٹے کزن کے ساتھ یمنا کی طرف چلی گئی۔ اس کے عالی شان محل نما گھر کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ اسے معلوم تو پہلے ہی تھا کہ وہ بھاون شاہ کے ٹھاکر بہادر کی بیٹی ہے، مگر دیکھ کر اور بھی مرغوب ہو گئی۔ یمنا نے بہت اچھے انداز سے اس کی خاطر تواضع کی، اپنے پاپا ٹھاکر بہادر سے بھی ملوایا۔ وہ بھی بیٹی کہہ کر سر پر ہاتھ پھیر کر چلا گیا۔ پھر موقع ملتے ہی عنایہ نے اپنی بےتابیوں اور بے چینیوں کا حال بیان کرنے لگی اور اس سے مدد چاہی۔ یمنا نے اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی اور اس کی محبت کو ملانے کا وعدہ کر لیا۔ وہ جانتی تو تھی سہیل کو، مگر کبھی دیکھا نہ تھا۔ اسے عنایہ کو ساتھ لیا اور پتہ کرتی ہوئی سہیل کے گھر چلی آئی۔ خوش قسمتی سے اس وقت گھر میں ان کی والدہ ہی موجود تھیں۔ پیر نور محمد شاہ اس وقت گھر پر نہیں تھے، کسی مسئلے کے سلسلے میں مرید کے گھر گئے ہوئے تھے۔ سہیل کی والدہ نے خوش اخلاقی سے ان کا خیر مقدم کیا اور ٹھاکر بہادر کی بیٹی کو اپنے گھر دیکھ کر پوچھا، بیٹی آج ہمارے غریب خانے پر آنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آنٹی جان، کیا ضرورت کے بغیر ہم آپ کے دولت قدر پر نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں بیٹی، تمہارا گھر ہے، جب چاہے آؤ، مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ بھی مسکرا دی۔ سہیل بیٹا جاؤ، مہمانوں کے لیے کچھ ٹھنڈا لے کر آؤ۔ یمنا کے روکنے کے باوجود بھی وہ چلا گیا۔ دراصل آنٹی، میرے آنے کا مقصد یہ ہے، یہ میری دوست ہے، یہ رات کو خواب میں بہت ڈر جاتی ہے۔ انہوں نے میری فیملی کے بارے میں کافی معلومات دی اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی بات کی۔ اتنی دیر میں سہیل سموسے اور بوتل لے کر آ گیا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، مگر اس نے اپنی نظر کی حد درجہ حفاظت کی، باتوں کے دوران بھی زمین کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ اس کی کمال درجے کی سادگی اور شرافت عنایہ کے دل کو چھو گئی۔ پیار تو وہ انتہائی حد تک کرتی ہی تھی، اب اس کے دل میں اس کا مقام اور بھی بڑھ گیا۔ اسے آنے کا مقصد پورا نہ ہو پا رہا تھا کیونکہ اس کی امی جان بیٹھی ہوئی تھی، مگر وہ اپنی پیاسی آنکھوں کو ضرور سراب کر رہی تھی۔
اچھا آنٹی جان ہم چلتے ہیں, شاید انکل لیٹ آئیں گے, ہم پھر آ جائیں گے. عنایا کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے جائے. وہ بار بار سہیل کو ہی دیکھے جا رہی تھی. ایک دو بار آنکھیں دو چار ہوئی تھیں. ادھر سہیل کو بھی محسوس ہوا کہ یہ لڑکی اس میں دلچسپی لے رہی ہے, کیونکہ انداز نظر بتا رہا تھا. رات کو جب پیر نور محمد شاہ گھر آئے تو بیگم صاحبہ نے حسب معمول گھر آنے والے مہمانوں کا بتایا, جس میں ٹھاکر بہادر کی بیٹی اور اس کی دوست عنایا کا بھی تذکرہ کیا. تو پیر صاحب نے کہا, کل سے دورہ شہر کی طرف ہی ہے, اور اکرام میرے بہت اچھے مرید ہیں, لیکن کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ ان کی بیٹی کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں. پھر ان کی بیٹی کو, وہ بھی ٹھاکر دلاور کی بیٹی کے ہمراہ آئی. کچھ بات سمجھ نہ آئی. وہ خیالات میں گردش کرنے لگے. خیر کوئی بات نہیں, میں کل ادھر جاؤں گا, صورتحال سامنے آ جائے گی. وہ اپنے ہمسفر کو ساتھ لیے نیند کی وادیوں میں محو سفر ہو گیا. اگلی صبح وہ ان کے گھر میں موجود تھے, ساتھ سہیل بھی تھا. اکرام نے اپنے پیر کی خوب آؤ بھگت کی. وہ بچھڑ جا رہے تھے. کچھ توقف کے بعد پیر نور محمد نے کہا, اکرام بلاؤ اپنی بیٹی کو, ہمیں کچھ جلدی ہے. کیا مطلب مرشد جی, میں کچھ سمجھا نہیں, اکرام نے حیرانگی سے پوچھا. ارے بھائی, تمہاری بیٹی عنایا کو خوابوں میں ڈر لگتا ہے نا, جس کا دم کرانے کے لیے کل وہ میرے گھر آئی تھی, مگر میں دورے پر تھا. مرشد جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, عنایا کل آپ کے گھر گئی تھی؟ بیٹی عنایا ادھر آؤ ذرا. عنایا تھر تھر کانپنے لگی. جی ابا جی, وہ لڑکھڑاتی ہوئی بولی. کیا کل تم پیر صاحب کے گھر گئی تھی؟ جی وہ بابا, میں اپنے دوست کے گھر ملنے گئی تھی, تو اسے ایسے ہی بول دیا کہ مجھے رات میں ڈر لگتا ہے, تو وہ مجھے پیر صاحب کے گھر لے گئی. وہ سر جھکائے بولی. اوہو بیٹا, تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے جو تم اتنا ڈری سہمی ہوئی ہو؟ ادھر بیٹھو, مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں ڈر لگتا ہے؟ وہ مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئی. پیر صاحب نے ان پر اور پانی پر دم کر کے دیا اور ساتھ آیت الکرسی کی تاکید بھی کی. پھر واپسی کے ارادے سے اٹھے, لیکن اکرام اور ان کی بیوی نے زبردستی روک لیا اور کہا, ہم کھانا کھائے بنا آپ کو جانے نہیں دیں گے. یہ کھانا ہماری بیٹی عنایا نے بڑی چاہت سے بنایا ہے, پلیز کھا کر جائیے. عنایا کی نظریں بس سہیل کا ہی طواف کر رہی تھیں. وہ سب صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ادھر ادھر جاتے مسکراہٹ کے پھول نچھاور کرتی تتلی کی طرح اڑتی پھرتی تھی. یہ پہلی بار تھا کہ سہیل بھی اس کی طرف متوجہ ہوا. یہ بھی پہلا ہی موقع تھا کہ وہ کسی لڑکی کی طرف اپنائیت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا. پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے سے کہا, تم ہمارے اور ہم تمہارے ہو گئے. نظروں ہی نظروں میں حال دل بیاں ہو گیا. سہیل اس کا اپنے گھر آنے کا مقصد سمجھ گیا تھا. تبھی اس کی معصومیت پر وہ دل فریفتہ ہو گیا. سب کھانے پینے لگے. وہ دروازے کی اوٹ سے یار دیدار میں لگی تھی. وہ بھی سب سے آنکھ بچا کر اس کی طرف دیکھ لیتا تو اس کی گلاب جیسے لبوں پر مسکراہٹ کھیل جاتی. واہ بھائی, اکرام کی بیٹی عنایا نے تو بہت ہی پرتکلف اور مزیدار کھانا بنایا ہے. مزہ آ گیا. خدا اس کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے, آمین. سہیل نے بھی کھانے پر تعریف کے پل باندھے. اس کی سرشاری اور خوشی قابل دید تھی. پھر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, جس پر اس حسینہ و مہجبینہ کی چمکدار آنکھیں ویران سی ہو گئیں. اور سہیل کا دل کٹ کر رہ گیا, مگر اس نے کوئی قدم نہ اٹھایا جس سے ان کی پاکیزہ محبت کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے. وہ دل تھامے وہاں سے نکل آیا. عنایا نے 8 دن بڑی مشکل سے گزارے. اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہونے لگی. اس کے پاس جانے کے لیے پہیلیاں بننے لگی. اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اڑان لے اور اس کے پاس پہنچ جائے. وہ اداسی کے عالم میں بیٹھی تھی کہ یکا یک اسے یمنا کا خیال آیا اور وہ اپنی ماما کے پاس پہنچ کر بولی, ماما جان, میری دوست یمنا کی طبیعت بہت خراب ہے, میں اس کی عیادت کو جانا چاہتی ہوں. میں کزن کو ساتھ لے جاتی ہوں, شام سے پہلے لوٹ آؤں گی. جس پر اس کو اجازت مل گئی. بھاون شاہ شہر گاؤں سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا. وہ اپنے چھوٹے کزن کے ہمراہ یمنا کی حویلی پہنچ گئی اور اندر گئی تو اسے شراب کی نشے میں مست اس کا بھائی نظر آیا, جو ہوس بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا. عنایا نے جلدی سے اپنے آپ کو چادر میں سمیٹ لیا اور ڈرتے ہوئے بھائی سے بولی, میں یمنا سے ملنا چاہتی ہوں. اچھا, یمنا سے ملنا چاہتی ہو, لال پری جی, وہ اتراتے ہوئے بولا. جی,
اوپر سامنے روم میں چلی جاؤ۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی ہوس زدہ نظروں سے کترانے کے لیے روم میں جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ یمنا کو آوازیں دینے لگی مگر وہاں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ واپس پلٹی تو سامنے بدماش ٹائپ لوگوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کی چھٹی حس خطرے کا الارم دینے لگی۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف تیز تیز قدموں سے چلی۔ اس کے پیچھے سے قہقہے گونجنے لگے، ساتھ ہی مین گیٹ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ ابھی پلٹ بھی نہ پائی تھی کہ کسی نے اس کے چہرے پر رومال ڈال دیا جس سے وہ دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ گرتے وقت اسے اپنے کزن کو دیکھا جو اسے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ولی ٹھاکر بہادر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ وہ عیاش طبیعت کا مالک بن چکا تھا۔ خوبصورت لڑکیاں اس کی کمزوری تھیں۔ ٹھاکر بہادر خود نیک صفت اور اصول پسند انسان تھا، تبھی سب ان کا لحاظ کرتے تھے۔ گاؤں والے ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے تھے، اس بات سے اس کا حوصلہ مزید بڑھ جاتا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی شکایت ٹھاکر بہادر کے کانوں تک پہنچتی کہ ولی نے آج یہ خباثت کی، فلاں لڑکی کو چھیڑا۔ ٹھاکر بہادر ان شکایات سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ جب عنایا کو دیکھا تو اس کے گورے بدن پر لال گلابی سوٹ قیامت ڈھا رہا تھا، جیسے وہ خاص طور پر یہاں آنے کے لیے پہن کر آئی ہو۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس پر قیامت گزرنے والی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس کو اپنی بستر کی زینت بنانے کی پلاننگ کرنے لگا، جس کی تکمیل وہ رات کو کرنے والا تھا۔ وہ منحوس رات اندھیروں کی لپیٹ میں تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ آسمان پر بادلوں کی ستاروں سے آنکھ مچولی جاری تھی۔ ایسے میں دو سائے ایک لڑکی کو اٹھائے ٹھاکر بہادر کی حویلی کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ وہ لڑکی بے ہوش ان کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ وہ دونوں اسے حویلی کے اس حصے کی طرف لے گئے جہاں کچھ کاٹ کباڑ موجود تھا۔ وہ اٹھائے ہوئے وہاں موجود کمرے میں پہنچ گئے جہاں مدھم روشنی تھی۔ ولی پہلے ہی سے وہاں ان کا منتظر تھا۔ ان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے ڈیرے ڈال دیے۔ اس پر ہزار ہزار کی بڑی سی گڈی ان دونوں کی طرف اچھال دی، جسے پا کر وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ ولی نے ان کو اشارہ کیا تو وہ فوراً رفو چکر ہو گئے۔ اس نے شراب کے چھینٹے اس پر مارے تو وہ کسمسا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خود کو اجنبی ماحول بند کمرے میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ ولی کے ہونٹوں پر خبیث سی مسکراہٹ امڑ آئی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ عنایا اٹھ کر اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی، خدا کے واسطے دینے لگی۔ چیخی چلائی، آہیں بھری، فریادیں کی، مگر کچھ بھی کام نہ آیا۔ عنایا انکار کرتے کرتے، مزاحمت کرتے کرتے اپنے آپ کو بچا نہ سکی۔ وہ اچھوتی گلابی کپڑوں میں گلاب کی کلی تھی، اب وہ کھل کر گلاب بن چکی تھی۔ اس سیاہ رات نے ایک ہوا کی بیٹی کی عزت تار تار کر دی تھی۔ ایک انسان پھر سے وحشی بن گیا تھا۔ عنایا کے چہرے پر موت سے بھی زیادہ اذیتناک درد تھا۔ اس کا دل اور روح زخموں سے چور چور تھے۔ اس کی زندگی سے معصومیت، خوشی، اعتبار سب کچھ رخصت ہو چکا تھا۔ وہ جب یہاں آئی تھی تو سب کچھ اس کے پاس تھا، مگر اب خالی ہاتھ تھی۔ اور آگے حالات کی تاریکیوں اور آنے والے وقت کی مزور آندھیوں کا سوچ کر اس کے جذبات اور احساسات کو چیر کر باہر آنے والی دبی سسکیاں، گھٹی گھٹی آہیں آنکھوں کے رستے بہہ نکلی۔ چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ وہ اپنی مستی میں ہی مست تھا۔ ادھر ٹھاکر بہادر کی آنکھ کھلی تو اسے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ جلدی سے حویلی کے اس حصے میں گیا جہاں سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے زور سے دروازہ کھولا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سامنے اس کا بیٹا ایک معصوم کی عزت سے کھیل رہا تھا۔ ٹھاکر کو دیکھتے ہی وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ عنایا زندگی کی خوبصورتی سے محروم ہو کر نیچے فرش پر دونوں گھٹنے سمیٹے سسکیاں بھر رہی تھی۔ ٹھاکر آگے بڑھا اور ایک تماچا اس نے ولی کو رسید کیا اور اس کی ناگفتہ حالت کو دیکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ جیسے ہی ٹھاکر بہادر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، عنایا نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کر دیا۔ مجھے تمہاری یہ ہمدردی نہیں چاہیے ٹھاکر، میں چیخ چیخ کر تمہارے بیٹے کے کرتوت سب کو بتا دوں گی تاکہ ٹھاکروں کا چہرہ بے نقاب ہو سکے، تمہاری اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو سکے۔ تبھی ٹھا ٹھا کی آوازیں فضا میں بلند ہوئیں اور نمرا زمین بوس ہو گئی۔ ٹھاکر نے گردن گھما کر دیکھا تو ولی گن ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔
ठाकुर, मैं अपने जुल्म का बदला लेने जरूर आऊंगी, याद रखना ठाकुर, याद रखना। निम्रा की गर्दन एक तरफ ढलक गई। ये तुमने क्या कर दिया? ठाकुर बहादुर चिल्ला उठा। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, वो जहरीली मुस्कुराहट सजाए हुए बोला। बेवकूफ इंसान हो तुम वली, इस घिनौने काम की तुम्हें शर्म नहीं आती? मगर वो टस से मस ना हुआ। फिर 3 आदमी जो वली के औबाश दोस्त थे अंदर दाखिल हुए। उन्होंने कमरे के वस्त में गड्ढा खोदकर निम्रा की लाश को उसमें दफन कर दिया। ठाकुर कश्मकश में था कि वो क्या करे। एक तरफ उसकी इज्जत और दूसरी तरफ उसका बेटा था। उसने मामले को दफन करने में ही आफियत समझी। वली की शक्ल से नफरत हो गई थी उसे। जल्दी उसके वीजे का इंतजाम किया। इधर अनाया जब रात भर घर न पहुंची तो सुबह सुबह उसके वालिदैन ठाकुर की हवेली में आ गए, क्योंकि अनाया वही का कहकर आई थी। ठाकुर साहब, वो अपनी माँ को बताकर आई थी, मगर ठाकुर बहादुर ने साफ इनकार कर दिया। ये बात जंगल की आग की मानंद फैल गई कि इकराम की बेटी कल रात से गायब है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। भाग गई होगी अपने आशा के साथ। ये अल्फाज वालिदैन पर तीर बनकर बरस रहे थे। जैसे ही ये बात सुहेल तक पहुंची, वो भी अपने वालिद के हमरा इकराम के घर पहुंच गया। वहां सूरत हाल मालूम हुई तो बहुत अफसरदा हुआ कि वो उससे नाशना था। इसके बाद उसने खामोशी की चादर ओढ़ ली और खुद में गुमसुम सा रहने लगा। अभी तो उसके बाग़े मोहब्बत के फूल खिलने लगे थे कि किसी की नजर बद उसकी खुशियों की कातिल बन गई। उसकी इस कैफे से कोई वाकिफ ना था। उसके दिल में दुख समा गया। इधर लोगों की बातों ने इकराम उनकी बीवी को चलता फिरता जिंदा लाश बना दिया था। एक रोज वो भी दोनों से तंग आकर सफर रुखसत बांध गए। वली दुबई जा चुका था। सब काम मामूल के मुताबिक चल रहे थे, सिवाय ठाकुर के, क्योंकि इनाया की चीखों पुकार और इंतकाम लेने की आवाज वो ख्वाबों में भी नजर आती थी। मैं जरूर आऊंगी ठाकुर, मौत बनकर जरूर आऊंगी। वली दुबई जाकर और भी अय्याश हो गया। उसकी हवस भड़क कर अब शोला बन चुकी थी। वो अपनी हवस की प्यास को बुझाने के लिए बेचैन रहता था। तभी मेहमानों में आई हुई एक खूबसूरत हसीना पर उसकी नजर पड़ी, जो इधर उधर के कामकाज को समेटने भागती फिर रही थी। वली नहीं जानता था कि ये कौन है। वो भी तो इसे गांव की लड़की ही समझ रहा था। चढ़ती हुई जवानी, खूबसूरत भरा भरा जिस्म उसको बेचैन किए हुए था। वो उसे हासिल करने के तरीके सोचने लगा। कमरे के अंदर गई तो वो उसके पीछे हो लिया। कमरे में जाते ही उसकी कमर में हाथ डाल दिए। उसने अपने बचाव की नाकाम कोशिश की, जिससे वली के हौसले और बुलंद हो गए। क्या कर रहे हो वली? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा, वो मुस्कुराहट आमेज लहजे में बोली, जिसने वली को होशो हवास से बेगाना कर दिया। क्या तुम मेरा नाम भी जानती हो? वो मुस्कुराकर बोली। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। वली, मैं चलती हूँ, रात को मिलेंगे। वो बाहर चली गई। वली हैरत में गुम था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी शिकार उसके जाल में फंस जाएगा। आने वाले लम्हात को सोचकर ही उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। मेहमान आते रहे, ठाकुर को तसल्ली देते रहे, लेकिन हकीकत हाल से कोई भी वाकिफ न था। ठाकुर बहादुर ही जानता था कि उस वक्त उसके दिल पर क्या बीत रही है, क्योंकि उसे अनाया की धमकी याद आ रही थी कि वली अब जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। रात होते ही उस लड़की ने वली को इशारा किया और हवेली के वीरान हिस्से की तरफ चल दी। ठाकुर वली भी सबसे आंखें चुराकर वहां पहुंच गया। वही रूम था जिसमें वो आज से 5 साल पहले एक हव्वा की बेटी को बर्बरियत का निशाना बना चुका था और इस वाक़े को कब से अपने दिलो दिमाग से निकाल चुका था। रत्ती भर भी उसके जहन में वो वाक़या, अनाया के मरते वक्त के आखिरी कलिमात याद ना थे। वो इस हसीना को अपनी हवस की नजर करना चाहता था, इस बात से कतई नजर कि सिर्फ 2 दिन पहले उसके जवान भाई की मौत वाक़ हुई थी। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था, साफ तौर पर कुछ दिखाई ना दे रहा था। वो उस लड़की के हुस्न से अपनी प्यास बुझाने लगा, इस बात से बेखबर कि उसकी मौत उस पर हंस रही है। वो जैसे ही हैवानगी पर उतरने लगा तो उसके हाथ खला से चलने लगे। साथ ही कहकही की आवाज गूंजी, कौन हो तुम? उसके हाथ पांव शल हो गए
پاؤں من بھر کے بھاری ہو گئے جیسے زنجیروں سے جکڑ دیے گئے ہوں۔ کون ہو تم؟ وہ خوف سے چلایا۔ تیری موت ہوں ٹھاکر ولی، یاد کر آج سے 5 سال پہلے اسی جگہ پر تم نے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا تھا، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں اپنا انتقام لینے ضرور آؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی عنایا ظاہر ہو گئی۔ ولی کو دیکھتے ہی وہ یاد آ گئی۔ تم زندہ ہو؟ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ نہیں، یہ میری بدنصیب روح ہے جو مر کر بھی تڑپ رہی ہے، انتقام کی آگ میں جل رہی ہے۔ اب تیرے بھائی عمران کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کو بھی میں نے ہی مارا تھا کیونکہ اس میں بھی تمہارے ہی جراثیم موجود تھے۔ ولی اس کے پاؤں میں گر گیا، خدا کے واسطے دینے لگا۔ عنایا نے اسے بھی وہ وقت یاد دلایا جب اس نے بھی خدا کے واسطے دیے تھے، اپنی عزت بچانے کے لیے خوب چیخی اور چلائی تھی، مگر اس وقت اسے رحم نہ آیا تھا، تو آج وہ کیسے اس پر رحم کرتی؟ اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو ولی ہوا میں اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے سر سے خون کے فوارے بہنے لگے، وہ ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کی چیخ و پکار حویلی میں گونجنے لگی۔ جو بھی مہمان وہاں موجود تھے وہ اس کی چیخوں کے تعاقب میں حویلی کے اس حصے تک آ گئے۔ عنایا نے ایک ہی جھٹکا دیا تو اس کی آنکھیں ابل پڑی اور زبان باہر نکل آئی، گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ وہ برہنہ حالت میں کمرے کے وسط میں پڑا تھا۔ ٹھاکر بہادر اور مہمان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے اس کی شرمناک حالت دیکھ کر تف تف کرنے لگے۔ ٹھاکر بہادر جہاں کھڑے تھے وہیں دھڑام سے گر پڑے، رخصت آخر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کسی نے جلدی سے اٹھا کر ولی کی لاش پر کپڑا ڈال دیا، اور ٹھاکر دلاور کا تیسرا بیٹا دونوں کی لاشوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ ان مہمانوں میں پیر نور محمد شاہ بھی موجود تھے، جو گہری نظروں سے کمرے میں ولی کی لاش کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کی سوچ اس بات پر آ کر اٹکی ہوئی تھی، یہ ضروری کسی خلائی مخلوق کا کام ہے، کیونکہ ان کا واسطہ اس قسم کی مخلوق سے پڑتا رہتا تھا۔ انہوں نے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو اپنے مخصوص سامان لانے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں سہیل مذکورہ سامان لے آیا۔ پیر صاحب نے تمام لوگوں کو ایک حصار کے اندر آنے کا حکم دیا۔ ایک حصار تمام لوگوں کے گرد قائم کر دیا اور سختی سے تاکید کی کہ کوئی بھی اس حصار سے باہر نہ نکلے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ہوائیں چلنے لگیں جو آہستہ آہستہ طوفان کی شکل اختیار کرنے لگیں۔ ہوا تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، جس کو سن کر سب دائیں بائیں دیکھنے لگے، مگر پیر صاحب مسلسل کچھ پڑھنے میں مشغول تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سخت تیز ہوا چلی اور سب کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ جب وہ سب دیکھنے کے قابل ہوئے تو ان کے سامنے ایک سرخ کپڑوں میں ملبوس لڑکی کھڑی تھی، جسے دیکھتے ہی سہیل چلا اٹھا، عنایا تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ زوردار آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی جو کہ پیر صاحب کی تھی۔ وہیں رک جاؤ۔ سہیل کے پاؤں جہاں تھے وہیں جم گئے۔ پیر شاہ صاحب یوں گویا ہوئے، اے لڑکی بتا تیرا کیا بگاڑا ہے ٹھاکر بہادر نے جو تو اس کے خاندان کو برباد کر دینا چاہتی ہے؟ مگر وہ خاموش رہی۔ پیر صاحب نے پھر نرمی سے پوچھا، مگر جیسے وہ سننے اور بولنے سے آ رہی تھی، بت بنی کھڑی رہی۔ یہ بات پیر صاحب کو جوش میں لے آئی تو انہوں نے کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونکا اور وہ درد سے چلا اٹھی۔ بتاتی ہوں۔ پھر اس نے اپنی داستان گاؤں والے اور تمام مہمانوں کو سنائی۔ گاؤں والے اور تمام مہمان ٹھاکر کی اس گھناؤنی حرکت پر تھو تھو کرنے لگے۔ ان سب میں ٹھاکر کا تیسرا بیٹا بھی شامل تھا۔ اس کا سر ندامت سے جھکا جا رہا تھا۔ وہ اس گھناؤنے کھیل سے ناواقف تھا۔ اس نے سب کے سامنے اپنی برات ظاہر کر دی۔ ویسے بھی وہ گاؤں والوں کی ہر دل عزیز شخصیت تھا۔ سہیل کی آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے، کیونکہ وہ تو عنایا کو دھوکے باز اور مکار سمجھ بیٹھا تھا، مگر حقیقت حال سے آگاہی سے اس کے دل میں درد کے ہول اٹھ رہے تھے۔ پیر شاہ صاحب نے وہ گڑھا کھدوانے کا حکم دیا۔ اس میں سے عنایا کی لاش کو نکالا گیا جو اب تک صرف بوسیدہ ہڈیوں پر مشتمل تھی۔ ان کو غسل دیا گیا اور اسلامی طریقے کے مطابق نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا گیا۔ اس کی روح سہیل کی طرف دیکھتی ہوئی آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ المناک حقیقت سے سبھی کے دل دکھی تھے۔ ٹھاکر کے سب سے چھوٹے بیٹے نے سہیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا
जैसे कि उसको हौसला देने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। फिर कुछ ही दिन बाद उसने अपनी बहन यमुना की शादी सुहेल से कर दी। अब वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी की तरफ लौट रहा है। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके या किसी के साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया हो या कोई हादसा हुआ हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी लिखें। हो सकता है इस चैनल पर अगली कहानी आप ही की हो। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले।